انڈیا اور پاکستان جیسے ملکوں میں پولیٹکس میں مذہب کا استعمال کوئی نئی بات نہیں، مگر انڈیا میں بی جے پی اسے ایک نئے ہی لیول پر لے گئی ہے۔ انڈیا کی بعض ریاستوں میں 10 فروری کو انتخابات ہو رہے ہیں، جن میں کامیابی کے لیے جہاں حکومتی اور حزب اختلاف کی جماعتیں ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہیں، وہیں مذہب کے نام پر سیاست کی شکایات بھی عام ہیں۔ بھارت کی 5 ریاستوں اتر پردیش، اتراکھنڈ، پنجاب، گوا اور منی پور میں 10 فروری سے 7 مارچ تک مختلف مرحلوں میں ریاستی انتخابات ہوں گے۔ انڈیا کی سب سے بڑی ریاست اتر پردیش، جسے یو پی بھی کہا جاتا ہے، وہاں پہ انتخابات سے قبل ہی وہاں کے ایک مذہبی شہر متھرا میں شاہی عیدگاہ مسجد کو مندر میں تبدیل کرنے کی بازگشت سنائی دے رہی ہے۔ اسی ریاست کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے گزشتہ برس گوشت کی تجارت پر بھی پابندی عائد کر دی تھی۔ مسلمان دکانداروں کا کہنا ہے کہ قوم پرست ہندو رہنما آدتیہ ناتھ کے ان اقدامات سے ان کا کاروبار تباہ ہو کر رہ گیا ہے۔ یو پی کے وزیر اعلیٰ نے ایک بار پھر اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ وہ متھرا شہر کی شاہی عیدگاہ مسجد کی جگہ مندر کو دینے کے مشن کی قیادت کریں گے۔ ایودھیا کی بابری مسجد اور بنارس میں واقع کاشی وشوناتھ مندر سے متصل گیان واپی مسجد کی طرح متھرا کی شاہی عیدگاہ اور کرشنا مندر تنازع بھی صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ ہندوؤں کا یہ دعویٰ ہے کہ شاہی عیدگاہ مسجد مندر کی جگہ پر بنی ہے، لہٰذا اسے مکمل طور پر دوبارہ مندر میں تبدیل کیا جائے۔ اس وقت 1968 میں طے پانے والے ایک تصفیے کے تحت مندر اور مسجد ساتھ ساتھ واقع ہیں۔ یہ تنازع 20 کروڑ آبادی والی اس ریاست کی سیاست کا محور سمجھا جاتا ہے۔ خاص طور پر حکمران جماعت اس معاملے پر بڑا واضح موقف رکھتی ہے۔ انتخابات سے قبل متھرا مسجد مندر تنازع ایک بار پھر موضوع بحث ہے، جس کی وجہ سے ریاست کے مسلمان ووٹرز تشویش میں مبتلا ہیں۔ مندر کارڈ کے نام پر سیاست ہو رہی ہے اور یہ کوئی نئی بات نہیں۔ بھارت میں قوم پرست سیاست اور وزیر اعظم نریندر مودی پر لکھے گئی متعدد کتابوں کے مصنف نیلنجن مکھوپادھیائے کا کہنا ہے کہ حکمران جماعت انتخابات سے قبل مندر کارڈ کے استعمال پر زور دے رہی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ایک پرانا معاملہ جس پہ آلریڈی مسلمانوں اور ہندوؤں میں تصفیہ ہو چکا تھا، اسے ایک بار پھر سے زندہ کیا جا رہا ہے۔ رائے عامہ کے جائزوں کے مطابق معاشی صورتحال اور کرونا وبا کے حوالے سے بی جے پی حکومت کی انتہائی ناقص کارکردگی کے باوجود ریاستی انتخابات میں بھارتی جنتا پارٹی کو برتری حاصل ہے۔ اس ریاست کے وزیر اعلیٰ، جنہیں بعض ماہرین وزیر اعظم مودی کا سیاسی جانشین بھی سمجھتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ان کی جماعت کو 80% ووٹرز کی مکمل حمایت حاصل ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ یو پی میں ہندوؤں کی ٹوٹل جو تعداد ہے وہ کل آبادی کا 80% ہے، جبکہ باقی 20% میں اکثریت مسلمانوں کی ہے اور کچھ تعداد سکھوں، عیسائیوں اور دوسری مذہبی اقلیتوں کی بھی ہے۔ اب یہ کیسے ممکن ہے کہ سارے کے سارے ہندو جو ہیں وہ بی جے پی کا سپورٹ کر رہے ہوں؟ پچھلے الیکشنز میں بی جے پی نے اتر پردیش میں ہندو فرسٹ کا نعرہ لگایا تھا اور اسے یہاں سے بھاری اکثریت میں کامیابی ملی تھی، اور یہاں اس نے کسی مسلمان امیدوار کو ٹکٹ بھی نہیں دیا تھا۔ کانگریس، جو کہ انڈیا میں حزب اختلاف کی سب سے بڑی جماعت ہے، اس کا کہنا ہے کہ بی جے پی اپنی ہندو فرسٹ پالیسی کے ذریعے سے اتر پردیش میں مسلمانوں اور ہندوؤں میں ایک واضح تفریق پیدا کر رہی ہے۔ بی جے پی کے اقلیتی کمیشن کے سربراہ جمال صدیقی کا کہنا ہے کہ ان کی پارٹی یعنی بی جے پی ریاست اتر پردیش سمیت دیگر 4 ریاستوں میں جہاں الیکشن ہونے جا رہے ہیں وہاں پہ اقلیتی امیدواروں کو ٹکٹ دینے پر غور کر رہی ہے۔ اب یہ جمال صدیقی کون ہے؟ ظاہر ہے، جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، کہ یہ کوئی مسلمان ہے، اور مسلمانوں میں بھی دوسری قوموں کی طرح غدار تو پائے جاتے ہیں۔ سو یہ ایک ایسے مسلمان ہیں جو مسلمانوں کے مفادات کے خلاف کام کرنے والی ایک جماعت کا ساتھ دے رہے ہیں۔ بھارت کے دارالحکومت نئی دہلی سے 150 کلومیٹر دور متھرا شہر کو ہندو دیوتا کرشنا کی جائے پیدائش سمجھا جاتا ہے۔ ہندوؤں کا یہ دعویٰ ہے کہ مغل دور میں 17ویں صدی کے دوران متھرا میں کرشنا کی جائے پیدائش پر ایک مندر قائم تھا اور اس کو گرا کر شاہی عیدگاہ نامی مسجد تعمیر کر دی گئی تھی۔ تاہم 1950 کی دہائی میں اس مسجد کے ساتھ مندر کو دوبارہ تعمیر کر دیا گیا، جس کے بعد سے ہندو انتہا پسند تنظیمیں مسجد کو ٹوٹلی مسمار کر کے باقی جگہ بھی مندر کو دینے کا مطالبہ کرتے رہے ہیں۔ لیکن 1968 میں ایک ایگریمنٹ ہوا اور اس کے تحت یہ فیصلہ کیا گیا کہ مندر اور مسجد دونوں ساتھ ساتھ قائم رہیں گے۔ تاہم ہندو قوم پرست اب بھی اس جگہ کو مکمل طور پر مندر میں تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یو پی کے وزیر اعلیٰ آدتیہ ناتھ یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ اس جگہ کو مندر میں تبدیل کرنے کی قانونی جنگ جاری رکھیں گے اور ایودھیا میں بابری مسجد کی طرح اس جگہ پر بھی ایک بڑا سا مندر بنایا جائے گا۔ ابھی چند ہی دن پہلے ہندو سنتوں کی ایک گرینڈ میٹنگ ہوئی۔ وہاں پہ ہندو مذہبی رہنماؤں نے عام ہندوؤں سے یہ اپیل کی کہ وہ دانستہ طور پر بھارت کو ہندو راشٹر یعنی ہندو اسٹیٹ لکھنا
اور کہنا شروع کر دیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر عام ہندو یہ کام شروع کر دیں گے تو پھر حکومت پر پریشر آئے گا اور حکومت بھی انڈیا کو ایک ہندو راشٹر یعنی ایک ہندو اسٹیٹ تسلیم کرنے پر مجبور ہو جائے گی۔ ان سنتوں نے یہ مطالبہ بھی کیا کہ ہندوؤں کا احترام نہ کرنے والے مسلمانوں کو پاکستان بھیج دینا چاہیے۔ ہندو سنتوں کی ایسی پہلی میٹنگ پچھلے سال دسمبر میں ہریدوار شہر میں ہوئی تھی اور یہاں پر ہندوؤں کا پہلا دھرم سنسد یعنی مذہبی پارلیمنٹ جو ہے اس کی میٹنگ ہوئی تھی، اور یہ مذہبی میٹنگ اتر پردیش کے شہر پریاگ راج، جسے کہ پہلے الہ آباد کے نام سے جانا جاتا تھا، وہاں پہ ہوئی۔ یہ دوسرا دھرم سنسد یعنی سیکنڈ جو ہندوؤں کی مذہبی پارلیمنٹ منعقد ہوئی تھی، اس میں پہلے کے مقابلے میں کہیں زیادہ اشتعال انگیز تقریریں کی گئیں۔ اس سیکنڈ میٹنگ میں ہندوؤں کے مذہبی لحاظ سے انتہائی محترم سمجھے جانے والے کئی مہا منڈلیشوروں نے اور ان کے علاوہ تقریباً 400 سرکردہ سنتوں نے شرکت کی۔ جو پہلی میٹنگ ہریدوار میں ہوئی تھی اس میں مسلمانوں کی نسل کشی سمیت کئی متنازع بیانات کی ملک کے اندر اور بیرون ملک سے بھی سخت مذمت کی گئی تھی، اور بھارتی سپریم کورٹ میں بھی اس حوالے سے ایک کیس زیر التوا ہے۔ سپریم کورٹ سے ایسے دھرم سنسد یا ایسی مذہبی میٹنگ کے انعقاد کی اجازت نہ دینے کی اپیل کی گئی، تو اس لیے جو سیکنڈ میٹنگ منعقد ہوئی اس کے منتظمین نے قانونی گرفت سے بچنے کے لیے اس میٹنگ کو اس بار دھرم سنسد کی بجائے سنت سمیان یعنی سنتوں کے اجلاس یا سنتوں کی میٹنگ کا نام دیا۔ یہ سنت سمیلن جس شہر میں منعقد ہوا ہے وہ دریائے گنگا اور جمنا کے سنگم پر واقع ہے۔ یہ سیکنڈ مذہبی میٹنگ ہندو رہنما جگت گرو سوامی نریندرانند سرسوتی کی صدارت میں منعقد ہوئی، اور اس میٹنگ میں جو قرارداد منظور ہوئی اس میں کہا گیا کہ ہو سکتا ہے کہ جو بھارت کی حکومت ہے وہ بھارت کو ہندو راشٹر کہنے کا اعلان نہ کرے، اس لیے تمام ہندوؤں کو بھارت کو ہندو راشٹر لکھنا اور بولنا شروع کر دینا چاہیے۔ ایسا کرنے سے حکومت خود بخود اس ملک کے ہندو راشٹر ہونے کا اعلان کرنے پر مجبور ہو جائے گی۔ اسی میٹنگ میں پاس کی گئی ایک دوسری قرارداد کے مطابق اگر انڈیا میں کوئی بندہ مذہب تبدیل کرتا ہے تو اس پر غداری کا مقدمہ چلنا چاہیے اور اسے سزائے موت دی جانی چاہیے۔ ایک ہندو مذہبی رہنما پربودھانند نے اس اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جو مسلمان ہندوؤں کا احترام نہیں کرتے انہیں پاکستان اور بنگلہ دیش بھیج دینا چاہیے۔ پربودھانند نے ہریدوار کے دھرم سنسد میں انتہائی اشتعال انگیز تقریر کرتے ہوئے مسلمانوں کے مسئلے کے حتمی حل کے لیے روہنگیا باشندوں کے قتل عام جیسی کارروائی کرنے کا مشورہ دیا، یعنی جیسے برما میں مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا اور انہیں وہاں سے نکالا گیا، بہت ساروں کو مار دیا گیا اور باقی جو تھے وہ جانیں بچا کر بھاگنے پہ وہاں سے مجبور ہو گئے اور انہوں نے مختلف دوسرے ملکوں میں جا کر پناہ لی اور کئی جو ہے وہ رستوں میں مر گئے۔ تو یہ جو ہندوؤں کا رہنما ہے اس نے مشورہ دیا کہ جس طرح برما میں جسے اب میانمار کہا جاتا ہے وہاں پہ روہنگیا مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا تھا، ویسے ہی انڈیا میں مسلمانوں کا قتل عام کیا جانا چاہیے۔ اس نے بھارتی پولیس، فوج اور سیاستدانوں سے مسلمانوں کی نسل کشی کے لیے متحد ہو جانے کی اپیل بھی کی، یعنی اندازہ کریں یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ سوامی نریندرانند سرسوتی نے ہندوؤں کو دیوی دیوتاؤں سے سبق لینے کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ وہ بھی ہتھیار اٹھا لیں اور کاٹ ڈالیں مسلمانوں کو۔ ہندوؤں کی اس گرینڈ مذہبی میٹنگ میں جو کچھ ہوا، جو کچھ کہا گیا، اس پر انڈیا کے کئی حلقوں نے سخت تنقید کی ہے۔ انڈیا میں مجلس اتحاد المسلمین کے صدر ہیں اسد الدین اویسی، انہوں نے ہندوؤں کی اس میٹنگ میں اشتعال انگیز تقریروں اور اس کی قراردادوں پر سیکولر جماعتوں کی خاموشی پر حیرت کا اظہار کیا۔ اسد الدین اویسی نے کہا کہ یہ جو پریاگ راج دھرم سنسد ہوا ہے وہاں پہ دارالعلوم دیوبند اور بریلی کے مدارس کو بند کرنے کا مطالبہ بھی کیا گیا اور وہاں پہ موجود لوگوں نے مسلمانوں کے خلاف انتہائی ذلت آمیز زبان بھی استعمال کی۔ اویسی نے مزید کہا کہ کیا حکومت اس کے خلاف کوئی کارروائی کرے گی؟ کیا وزیر اعظم اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ اور سماج وادی پارٹی اور بہوجن سماج پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ کچھ نہیں کہیں گے اس پہ؟ انہوں نے یہ سوال بھی اٹھایا کہ کیا یہ ان کی بزدلی ہے یا انہوں نے ہندو انتہا پسندوں سے سمجھوتا کر رکھا ہے؟ اس طرح کی جو پہلی مذہبی میٹنگ ہوئی تھی ہریدوار میں، تو اس میں جو کچھ کہا گیا تھا اس پر کئی حلقوں کی طرف سے نکتہ چینی کے بعد بی جے پی کی حکومت نے 4 افراد کو گرفتار کیا تھا، اور اب یہ جو دوسری ان کی میٹنگ ہوئی ہے اس طرح کی، اس میں مطالبہ کیا کہ وہ جو 4 بندے گرفتار کیے تھے تب ان کو بھی رہا کیا جائے۔ انٹرسٹنگلی اس سیکنڈ میٹنگ میں اسلام چھوڑ کر ہندو دھرم کو اپنا لینے والے وسیم رضوی، جس نے اپنا نام اب جتیندر تیاگی رکھا ہوا ہے، وہ بھی شامل ہوا اس میں۔ اس سے بھی زیادہ مزے کی بات یہ ہے کہ اس میٹنگ میں جو ہندو انتہا پسند ہے ان کا موازنہ بھارت کی جنگ آزادی کی ایک اہم شخصیت بھگت سنگھ سے کیا گیا۔ حالانکہ بھگت سنگھ جو تھے وہ سوشلسٹ تھے اور انفیکٹ وہ ملحد تھے، یعنی ان کا وہ کسی مذہب پہ بلیو نہیں کرتے تھے۔ اس میٹنگ میں کہا گیا کہ وہ جو 4 بندے پکڑے تھے پچھلی میٹنگ کے بعد، اگر حکومت نے ان کی رہائی میں تاخیر کی تو پھر ہم بھگت سنگھ کے کارنامے کو دہرانے کے لیے تیار ہیں۔ اب یہ بھگت سنگھ کا کارنامہ کیا تھا یہ بھی سن لیں۔
بھگت سنگھ نے 1929 میں ایک برطانوی قانون کی مخالفت میں دہلی کی مرکزی جو قانون ساز اسمبلی تھی وہاں پہ بم پھینک دیا تھا۔ اچھا، یہ جو ہندو کی میٹنگ ہوئی اس میں ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات کی گئی، وہ یہ تھی کہ یہ جو مذہبی پیشوا وہاں پہ اس میٹنگ میں شریک تھے انہوں نے ہندو خواتین سے کہا کہ وہ ایٹ لیسٹ 5 بچے پیدا کریں، کیونکہ ہندوؤں کی آبادی کم ہو رہی ہے اور مسلمانوں کی زیادہ ہو رہی ہے۔ تو ان باتوں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ انڈیا میں اس وقت ہندو انتہا پسندی کا کیا عالم ہے۔ ویسے تو آئے دن اور بھی بہت ساری رپورٹس آتی رہتی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ انڈیا میں ہندو انتہا پسندی کس حد تک پہنچ چکی ہے، اور وہاں پہ جو اقلیت کے لوگ ہیں، مسلمان ہیں، عیسائی ہیں، ایون سکھ ہیں، ان کا جینا کتنا مشکل ہو گیا ہے۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔